السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا تفسیر القرآن کا یہ دوسرا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کی، ہمارے دماغوں کی تنگیاں، پریشانیاں دور کر دے، تاکہ ہم اللہ کی اس کتاب کو، اس پیغام کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اس دنیا میں رہتے ہوئے اس پر عمل کر کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن سکے۔ آج ہمارا سبق، کل ہم نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 3 تک سبق پڑھا تھا۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 4۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، ینادونک، اے نبی آپ کو پکارتے ہیں، من وراء، باہر سے، الحجرات، حجروں کے، اکثرهم، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہے، اکثر ان میں سے بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھایا گیا تھا، اور اب ان لوگوں کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے آپ کے احترام کے منافی کوئی حرکت کی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو آپ کا احترام ہے، اس سے جو لوگ واقف نہیں تھے، یا جن کے دلوں میں ابھی منافقت تھی، یا ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کئی ایسے تھے جو خود کو بڑے سردار سمجھتے تھے اور اپنے بڑے پن کا خناس ان کے دماغوں میں چھایا ہوا تھا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو اس طرح سے آپ کو مخاطب کرتے جیسے اپنے کسی چھوٹے کو، کسی اپنے ساتھ ورکر کو، یا کسی اپنے سے غلام چھوٹے کو پکارتے، اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایسے لوگ اپنی رائے پر اصرار بھی کیا کرتے تھے کہ جناب جو بات ہم نے کہی ہے وہ مانے۔ اسی قبیل کے لوگوں میں سے، اسی طرح کے لوگوں میں سے قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، مدینہ میں آئے، تو اس وقت دوپہر کے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے، آرام کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ اب احترام اور ادب اور اخلاقیات کا جو تقاضا تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ لوگ انتظار کرتے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب اپنے گھر سے نکلیں اور کب وہ باہر اللہ کے نبی آ کر خود ان سے بات کرے۔ لیکن اور اس سے یہ تب ہوتا جب ان کے دل میں اللہ کے نبی کا ادب اس طرح سے ہوتا جس طرح سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، لیکن ان کے دلوں میں جہالت اور ان کے بڑے پن کا خناس تھا۔ انہوں نے انتظار کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ آوازیں دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے لیے باہر آ جاؤ،
اللہ کے نبی کے حجرے کے پاس چلے گئے، اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا۔ اب کی طرح پہلے کوئی پکے گھر تو نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی دروازے تو نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی گیٹ اور کمرے تو نہیں ہوتے تھے، یہی مٹی کے جھونپڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس گستاخانہ انداز کی گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے حجروں سے باہر سے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، ان میں سے اکثر بے سمجھ لوگ ہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگلی آیت کے اندر ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، خیر اللہ، آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ دانائی اور حکمت اور احترام کا تقاضا یہی تھا کہ سرور کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آتے تو یہ آپ سے ملاقات کرتے، ورنہ ان لوگوں کا حق یہ تھا کہ یہ آپ کا انتظار کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اکثریت کو بے وقوف قرار دے دیا، بے سمجھ قرار دے دیا۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ کے لیے بعد آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری اس حرکت کو ابھی تو معاف کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ میں ان کے ہاں پہنچوں۔ جب میں امیر المؤمنین کے دروازے پر گیا تو میں نے 3 بار السلام علیکم کہا، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں واپس آ گیا ہوں۔ تو بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے نہ آنے کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں حاضر ہوا تھا، آپ کے دروازے پر 3 بار سلام کہی تھی، لیکن آپ کا کیونکہ جواب نہیں آیا تو میں اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو 3 بار اجازت طلب کرنے کے باوجود بھی اجازت نہ ملے تو وہ گھر میں داخل نہ ہو بلکہ واپس آ جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی اس حدیث پر گواہ پیش کرو۔ تو ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ کھڑا ہوا اور ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور میں نے یہ گواہی دی کہ ابو موسیٰ اشعری ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث ایسے ہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، حدیث بیان کرنے والے صحابی، گواہی مانگنے والے صحابی، گواہی دینے والے صحابی، اور وہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ دین کا معاملہ ہمارے سامنے دین کی آواز دے دے بس کہ ایسے کر لیا جائے، ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے، کبھی نہیں پوچھتے، کبھی نہیں کہتے کہ بھئی یہ حدیث تم نے کہاں سے لی ہے۔ ہاں جی، اس نے بیان کر دی، بس بات ختم۔ جبکہ دنیاوی معاملات کے اندر ہم، ایک مثال ہے، چھوٹا سا موبائل لینا ہو 20-25 ہزار کا، 30 ہزار کا، تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، کس کمپنی نے بنایا ہے، اس کی گارنٹی کس کی ہے، ساتھ چارجر کون سا ہے، یہ جینین تو ہے نا، یہ 2 نمبر تو نہیں ہے نا، یہ اسمگل ہو کے تو نہیں آیا نا، یہ دبئی میڈ تو نہیں ہے نا۔ صرف دین کی بات ہمارے لیے اتنی غیر اہم ہے کہ کوئی بھی بتا دے ہم تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھتے، بس کسی نے بتا دی تو دیکھیں جی اس نے غلط تو نہیں بتائی ہوگی نا، اس کا تو اتنی بڑی داڑھی ہے، بلا غلط بتا سکتا ہے، اتنی بڑی مسجد کا امام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، ابو موسیٰ اشعری بڑے علم والے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، ان کو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جاؤ اس حدیث کا گواہ لے کر آؤ۔ تو یہ تحقیق کے بارے میں ہے، بے ادبی کے بارے میں نہیں ہے۔ جب ہم کسی عالم دین سے اس کی کہی گئی بات، جو دین کی بات اس نے بتائی ہے، اس کی دلیل طلب کرتے ہیں تو یہ اس کی بے ادبی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن مسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوتے، سلام کہتے
اب وہاں پر ان دنوں میں گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ پردے ہوا کرتے تھے. تو یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ملتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اجازت طلب کیے بغیر کسی کے گھر میں جھانکے تو گھر والا کسی نوکدار چیز سے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی آنکھ پھوڑنے پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ دین کتنا پاکیزہ دین ہے کہ گھر ہے، آپ کی پرائیویسی ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا دروازہ بند ہے، کوئی اگر دروازے کے اندر جھانک رہا ہے، آپ کی پرائیویسی والے معاملات کے اندر دخل اندازی کر رہا ہے، اس کی آنکھ پھوڑ دو، آپ پر گناہ نہیں ہے. تو اس آیت سے ہمیں مسائل کیا سمجھ آتے ہیں. نمبر ایک، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دے دے کر پکارا، جنہوں نے آپ کا احترام جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کیا، اللہ رب العزت نے انہیں بے عقل کہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آواز دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں. یہاں کھڑے ہو کے پتہ لگائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کو دور سے آوازیں دینے والے اللہ نے ان کو بے وقوف کہا ہے، کم عقل کہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ولو اور اگر انہم وہ صبروا صبر کرتے حتی یہاں تک کہ تخرج اللہ آپ ان پر نکل آتے، ان کے لیے نکل آتے، الیہم ان کے لیے، ان کے پاس، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے. اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد کیا کیا کہ واضح مار رہے تھے، آپ کے احترام کو ملوز خاطر نہیں رکھا، آپ کی جو ادب تھا اس کو نہیں دیکھا، آپ کے آرام میں خلل ڈالا، آپ کا انتظار نہیں کیا. اللہ نے انہیں پہلے تو بے عقل کہہ دیا اور پھر آگے نصیحت کی کہ اگر یہ آپ کا انتظار آپ کے نکلنے تک کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. انہوں نے آپ کا انتظار نہیں کیا، آپ کو بھی ناگوار گزرا ہے، اللہ بھی ان سے ناراض ہوا ہے اور اللہ نے ان کو کم عقل بھی کہہ دیا ہے. لا یشعرون، یہ شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو اگر انہوں نے انتظار کیا ہوتا تو آج قرآن ان کو بے عقل تو نہ کہہ رہا ہوتا. اب قرآن اگر ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ بے عقل تھے جو آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دے رہے ہیں، تو مجھے ذرا بتائیے کہ اس وقت تو اللہ کے نبی حجرے کے اندر تھے اور سوئے ہوئے تھے، اور درمیان میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ 6 فٹ کا، 7 فٹ کا، 8 فٹ کا، 10 فٹ کا. حجرے کے پاس کھڑے ہو کے آواز مار رہے تھے. اب جو بندہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ مدینہ میں مدفون ہیں، آپ کا روضہ مبارک مسجد نبی میں ہے، اب جو پاکستان سے 4500 کلومیٹر سے کھڑا ہو کر آپ کو آوازیں دے رہا ہے یا رسول اللہ، یہ کیسے عقل مند ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی زندہ تھے، موجود تھے، صرف سوئے ہوئے تھے، درمیان میں صرف ایک حجرے کی دیوار تھی، اور اس وقت جنہوں نے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا. تو آج جو پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، بھوٹان سے، چائنا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دے گا تو اس کو کیا خیال ہے؟ عقل مند کہا جائے گا؟ وہ تو شاید بنو تمیم سے بھی بڑا بے وقوف ہے.
جب اللہ کے نبی کی زندگی موجود تھی تو اس طرح کی آوازیں دینے والے کو اللہ نے بے وقوف کہا۔ اب تو اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اب آوازیں دینا کیا یہ گستاخی نہیں ہے اللہ کے نبی کی؟ کہ جس طرح سے اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے اس طرح سے آپ اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک لے کر جاتے ہیں جو مقام اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں۔ عاشق رسول، محب رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گردن کٹوا دی جائے، اور آپ کی بات سے بڑی بات کسی کی بات نہ خیال کی جائے، کہ جو آپ کی بات ہو وہ حرف آخر ہو، وہ حرف آخر ہو، آپ کی بات سے آگے کسی کی بات نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آتا ہے، کوئی بد کردار آتا ہے، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو اس پر خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، کہ کہیں تم زر پہنچا دو، تکلیف پہنچا دو، قومن، کسی قوم کو، بجہالت، اپنی جہالت میں، اپنی نادانی میں، فتصبحوا، اور پھر یہ ہو، اعلی ما فعلتم، جو کچھ تم نے کیا ہے اپنے کیے پر، نادمین، تم نادم ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر تم کسی قوم کا کوئی نقصان کر دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے، پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ اس وقت کی شاید یہ بڑی معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس بات میں، اس آیت میں بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں میں کوئی بدگمانی یا افواہ پھیل جائے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں تاکہ بر وقت اس کا تدارک ہو سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تحقیق کر لیا کرے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر موجود تھے، صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، کوئی گوسپ شروع ہوتی، کوئی بات شروع ہوتی تو صحابہ کرام اگر اللہ کے نبی سے پوچھتے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبی کی مدد کر دیتے اور وہ بات ختم ہو جاتی۔ اب کیونکہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بات، کوئی ایسا شخص لے کر آئے جس پر اعتبار نہ کیا جا سکتا ہو، یا کوئی بھی شخص بات لے کر آئے تو اس پر ڈائریکٹ اعتبار نہ کر لیا جائے، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کسی پر چڑھ دوڑو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اختیار کرنی پڑے۔ اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے ولید بن عتبہ بن ابی معیط کا واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ ویسے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن بنیادی اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی فاسق، کوئی غیر ذمہ دار آدمی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے یا کوئی ملک و ملت کے خلاف افواہ اڑائے تو ہر حال میں اس کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ مسلمان اس کے نقصان اور پریشانی سے محفوظ رہے۔ اور اسی اصول کے پیش نظر ایک دفعہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا گیا
کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تاکہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں تو تمہیں ضرور مشکل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو مانی تو کسی ایک کی بات ہی جائے گی نا۔ 10 لوگوں سے مشورہ کر کے 10 لوگوں کی 10 باتیں تو نہیں مانی جا سکتی۔ تو اگر مشورہ مانگنے والا یا بات کرنے والا آپ کی بات کو قبول نہ کرے تو اس میں غصے کی بات تو نہیں ہوتی۔ اور اگر اللہ کے نبی سبھی کی باتیں ماننا شروع کر دیں گے تو پھر تو مشکل پیدا ہو جائے گی تم لوگوں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر ان کا آئے گا تذکرہ کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور یہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ جو شخص اپنے رب کی ہدایت پر ہے اس پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، بڑا احسان ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بہتر سمجھنے والا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، آج ہمارے درمیان کتنے لوگ ایسے موجود ہیں، کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں پھیل جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بعد میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی ذلیل شخص نے اپنی ذلت کا اظہار کیا ہے، ورنہ تو ایسی بات تھی ہی نہیں، ایسے تو ہونا ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ اور اگر پہلے ہی تحقیق کر لی جاتی، اللہ کا حکم ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی برا شخص، کوئی بیڈ امیج والا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ فسادی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کی بات کی حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ شخص بات کرتا ہے، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، بات مان کے ایکشن لے لیتے ہیں، اور ایکشن لینے کے بعد اگلا اپنا بھی کھانا خراب کرتے ہیں، اگلے کا بھی کھانا خراب کرتے ہیں، اور پھر ہم جیسے لوگ بعد میں پھنس جاتے ہیں جو ایکشن لے چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں لوگ جو برا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو بری باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی ذرا کان ہو جانے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے آدھا کلو کے برابر، ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ایک صحابی اگر وہ ایک مد خرچ کرے، آدھا کلو کھجوریں وہ صدقہ کر دے، اور ہم لوگ پورا احد پہاڑ سونے کا بنا کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو بھی صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا، اور اللہ کے نبی کی عادت تھی اکثر اپنا سر آسمان کی طرف کر لیتے تھے۔ فرمایا ستارے آسمان کے لیے امن کی ضمانت ہے، جب آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان کے پھٹ جانے کا وقت آ جائے گا، اور میں اپنے اصحاب کے لیے باعث امن ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب کے لیے آزمائشوں کا دور شروع ہو جائے گا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے اصحاب میری امت کے لیے امن کا سبب ہے۔ جب میرے اصحاب اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت بھی بتائے ہوئے فتنوں سے دوچار ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جن کی گواہی ان کی قسم سے، اور ان کی قسم ان کی گواہی سے سبقت لے جائے گی، یعنی ان کے خود کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوں گے۔ اب ذرا سمجھیں، آج ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے جی، صحافت کا دور ہے جی، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر کوئی بات تحقیق کر کے ہوئی ہو؟ آج غیر مسلموں سے متاثر ہو کر یہ صحافت اور میڈیا سے منسلک حضرات ہمیشہ برملا کہتے ہیں
کہ جناب پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. آزادی رائے اظہار، آزادی اظہار جو ہے اس کا نام دیا جاتا ہے اور کسی کو بھی تان و تشنی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ بغیر تحقیق کے بات ہی نہیں کرنی. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ بات کو سن کر منوان آگے پہنچا دیں، یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے. اس نے تحقیق نہیں کی، بات کو آگے پہنچا دیا ہے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. اور آج ہمارے معاشرے کی خرابی کا ایک سبب یہی ہے، شاید بہت بڑا سبب ہے، کہ ہم لوگ باتوں کی تحقیق نہیں کرتے. ہمارا میڈیا باتوں کی تحقیق نہیں کرتا اور علاقوں کا، محلوں کا، شہروں کا، صوبوں کا کھانا خراب کر دیتا ہے. تو اس آیت سے بات ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ نمبر ایک، ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی بدگمانی یا افواہ پھیلے تو اس کی تحقیق کر لیں. نمبر دو، تحقیق کیے بغیر افواہ پر یقین کرنے سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو ایمان کے لیے منور کیا تھا اور ایمان کو ان کے دلوں کے لیے عزیز ترین نعمت بنا دیا تھا. یہ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر مزید اس حوالے سے چیزیں آئیں گی اور اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی اس کے حوالے سے اسائنمنٹ کیا ہے کہ تینوں آیات کے اندر جو میں نے مسائل بیان کیے ہیں وہ، اور تینوں آیات کے بارے میں اپنے الفاظ میں چند حرفی، چند سطری نوٹ، 2-3 لائنوں پر نوٹ کہ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آئی ہے. تو انشاءاللہ جب ہماری یہ صورت ختم ہو جائے گی ہم آپ کو انشاءاللہ 2 دن کا وقت دیں گے آپ کی وہ اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے. اور جن احباب کی وہ اسائنمنٹ مکمل ہوگی انشاءاللہ انہی کو ہی صرف سند دی جائے گی. بارک اللہ فیکم. ہماری یہ کلاس ختم ہوتی ہے اور نیکسٹ کلاس جو ہے وہ عقیدے کی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.